السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کنزا ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیپ ورڈ میں ثنا ادریس کی یہ تحریر جس کا نام ہے آخری سواری۔ آج مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ ایک دور پار کے علاقے کی سواری اٹھانے کی وجہ سے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ سول اسپتال سے اٹھائی سواری سرجانی ٹاؤن چھوڑنی تھی۔ گو کہ میں رات کے وقت دور کے علاقوں کی سواریوں سے معذرت کر لیتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں آج میرا منع کرنے کو دل نہ کیا۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ میرا تعلق صبح پنجاب کے شہر قصور سے ہے، ملکہ ترنم نور جہاں کا شہر۔ زندگی وہاں بھی اچھی گزر رہی تھی، مگر بہتر زندگی گزارنے کی چاہ میں گھر بار کو خیر آباد کہہ کر میں نے کراچی شہر میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ گھر والوں نے شروع میں تو بڑا شور مچایا، مگر میری ضد کے آگے ہار مان گئے۔ میں نے یہاں آ کر ایک دوست کی مدد سے اپنی ساری جمع پونجی سے ایک گاڑی لے لی، جسے میں پرائیویٹ طور پر چلاتا ہوں۔ ستھری 5-6 سواریوں سے میری دیہڑی بن جاتی ہے۔ ساتھ اسی دوست کے توسط سے ایک دکان پر ہفتے کے 3 دن کام کرتا ہوں۔ کام زیادہ تو نہیں ہوتا، بس حساب کتاب کر کے مالک کو دینا ہوتا ہے۔ زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزر رہی ہے۔ ہر مہینے گھر بھی بچت میں سے پیسے بھیجتا رہتا ہوں۔ مجھے کراچی آئے 1 سال ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں 2 بار ہی گھر کا چکر لگا کر آ سکا ہوں۔ ماں تو بہت یاد کرتی ہے۔ اس بار میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ یہ عید میں اس کے پاس گزاروں گا۔ میں نے تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ ماں بہت خوش ہوگی، اور بہنیں، ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ سب کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ لے رکھا ہے۔ ماں کے لیے ودیع سا پھولوں والا جوڑا، ابا کے لیے واسکٹ جسے پہن کر وہ خود کو منشی سمجھتے ہیں۔ ہائے میرے پیارے ابا! بڑے بھیا کے لیے گھڑی اور بھابھی کے لیے چادر، آخر ہمارے گھر کی عزت جو ہیں، اور بہنوں کے لیے ان کی پسند کی چوڑیاں اور میک اپ، دونوں شدینے ہیں ان چیزوں کے پیچھے۔ اماں ابا مجھے ہر بار غصہ کرتے ہیں کہ میں فضول خرچی کرتا ہوں، یہی پیسہ میں اپنی شادی کے لیے سنبھال کر رکھوں، اور میں ہمیشہ ہنس کر کہتا ہوں زندگی کس نے دیکھی ہے، آج ہے کل نہیں۔ اماں یہ سن کر رونے لگ جاتی ہیں اور روٹھ جاتی ہے، مگر میں پیار سے اماں کی گود میں سر رکھ کے انہیں منا ہی لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس بار میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے گھر جاؤں تو واپس نہ آؤں۔ یہ بات میں نے اپنے دوست بشیر سے بھی کہی تو وہ ہنسنے لگا۔ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ گھر بار سے دور رہنا آسان کام نہیں، بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے۔ کہتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں اسے سمجھا نہیں پا رہا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کوئی بہت بڑا موڑ لینے کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ آج میں کھارا در سے سواری چھوڑ کر نکلا تو راستے میں سول اسپتال پڑا۔ ابھی سول تھوڑا دور تھا کہ مجھے سامنے سڑک پر کچھ لوگ دکھائی دیے، شاید سواری کے انتظار میں ہیں۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لی۔ ان کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی روک لی۔ ایک مرد، ایک ادھیڑ عمر عورت اور ان کے ساتھ چادر میں لپٹا ایک وجود۔ شاید کسی کو اسپتال سے لے کر گھر جا رہے ہیں۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں نے سوال کیا۔ سرجانی ٹاؤن، مختصر سا جواب آیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 9 بج رہے تھے اور میرے گھر جانے کا یہ وقت تھا، مگر جانے کیوں میں اس آدمی کو منع بھی نہ کر پایا۔ چلو گے بھائی؟ اس آدمی نے پوچھا۔ میں نے اس آدمی کو بغور دیکھا۔ وہ زیادہ عمر کا تو نہیں لگتا تھا، لگ بھگ 40 سے اوپر کا ہوگا۔ اس نے اپنا آدھا منہ سر پر باندھے رومال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ویسے بھی رات کے اندھیرے میں وہ جس طرف کھڑے تھے وہاں روشنی کم تھی۔ کتنے پیسے لوگے بھائی؟ اس نے سوال کیا۔ 700 روپے، میں نے جواب دیا۔ مجھے لگا وہ پیسے سن کر منع کر دیں گے۔ وضاحت سے لگ رہا تھا کہ غریب لوگ ہیں، مگر میری حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس نے مجھے 700 کی بجائے 1000 روپے دینے کا کہا۔ 700 کی جگہ میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، بس ہمیں سرجانی ٹاؤن پہنچنا ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو گھر جاتے جاتے آخری دہاڑی اچھی لگ جائے گی، اور یوں میں نے حامی بھر لی۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس آدمی نے اس عورت کی مدد سے چادر میں لپٹے وجود کو گاڑی کے پچھلے حصے پر لٹا دیا، اور پھر وہ عورت خود بھی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ پچھلا دروازہ بند کر کے وہ آدمی میرے برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔
میں نے ایک نظر سامنے لگے شیشے میں سے پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ چادر میں لپٹا وجود بنا حس و حرکت پڑا تھا۔ وہ عورت تھوڑی تھوڑی دیر بعد کپڑا ہٹا کر دیکھ لیتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں آدمی کو تسلی دیتی۔ مجھے تو بڑا ترس آیا ان پر۔ نہ جانے کون تھا یا تھی جسے لے کر وہ گھر جا رہے تھے۔ اللہ کا نام لے کر میں نے گاڑی رستے پر ڈال دی۔ سردیوں کے دن تھے اور رمضان کا مہینہ۔ لوگ تراویح کے بعد گھروں میں ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سردیوں میں کم ہی لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ گو کہ کراچی میں اتنی سردی تو نہیں پڑتی، مگر دور دور تک مجھے کوئی چہل پہل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سڑک پر موت کا سا سناٹا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نے ایک نظر اس آدمی پر ڈالی تو وہ بالکل سامنے دکھ رہا تھا۔ میری نظر خود پر محسوس ہوئی تو اس نے گردن کو ذرا سا موڑ کر میری طرف دیکھا۔ وہ میری بیٹی ہے، اس نے کہا۔ شاید وہ میری نظر میں موجود سوال کو پڑھ چکا تھا تو خود ہی بتانے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے اچھا میں جواب دیا۔ بچہ ہوا ہے نا اس کے یہاں، مگر پیدا ہوتے ہی مر گیا، اس نے کہا۔ میں نے ایک نظر شیشے میں پیچھے رکھے نفس پر ڈالی۔ بیچاری، میرے دل میں اس کے لیے بہت ہمدردی آئی۔ بچہ تو ہم نے شام میں ہی دفنا دیا تھا، اب چھٹی ہوئی تو گھر لے کر جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ اوہ اچھا، اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میری خاموشی کو دیکھ کر وہ بھی سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم نے پھر دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ آس پاس اکا دکا ہوٹل اور چائے کے کھوکے کھلے ہوئے تھے۔ بڑے تعجب کی بات تھی کہ اس سارے سفر میں ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کوئی کلام نہ کیا۔ آدمی جو بھی کہتا عورت اس کا جواب منہ ہاں میں دے دیتی، اور ان کی بیٹی نے تو اب تک کوئی حرکت ہی نہیں کی تھی۔ بہت سارے سوال تھے جو اس وقت میرے دماغ میں تھے، مگر ہر سوال کا جواب ہو یہ بھی ضروری تو نہیں۔ شیشے سے ان دونوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد میری نظر اس عورت کی گود میں رکھے بیگ پر پڑی۔ نہیں، میرا وہم ہے، بیگ کیسے ہل سکتا ہے؟ میں نے خود کو سرزنش کی، مگر اگلے ہی لمحے میں ایک مکمل نظر پیچھے ڈالی تو مجھے اس بیگ میں واقعی ہلکی ہلکی جنبش محسوس ہوئی۔ ابھی نظر واپس پلٹی نہ تھی کہ سامنے لگے شیشے میں اس عورت کی غصے میں پھیلی آنکھیں دیکھی، جیسے وہ مجھے تنبیہ کر رہی ہو کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے اس عورت کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت محسوس ہوئی۔ کیا یار، مجھے اس سواری کو منع کر دینا چاہیے تھا۔ اچھا بھلا گھر جا رہا تھا، سامان پیک کرنا تھا اور کل شام کی گاڑی پکڑنی تھی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا۔ خود کو دل ہی دل میں کوستا گاڑی ڈرائیو کرتا رہا کہ اچانک ساتھ بیٹھے آدمی کے میرے کندھے پر رکھے ہاتھ نے میرا خون خشک کر دیا اور پیر خود بخود بریک پر چلا گیا۔ بریک لگتے ہی ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کی آواز دور تک پھیلی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ او بھائی، کیا کر رہے ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ایسے کوئی ہاتھ رکھتا ہے کندھے پر ایک دم سے؟ گاڑی کو بریک نہ لگتی تو پتہ ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ میں غصے سے چلایا۔ معاف کرنا بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ڈر جاؤ گے۔ مجھے تو بس یہ کہنا تھا کہ آگے جو ایک سڑک کے سائڈ پر چھوٹا سا ہوٹل آئے گا نا، وہاں روکنا 2 منٹ کے لیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہاں مجھے ایک دوست سے کچھ سامان لینا ہے، آدمی نے کہا۔ میری سوالیہ نظروں کے جواب میں کہنے لگا، بس 2-3 منٹ لگیں گے، پھر آگے نکلتے ہیں۔ میں نے اس سے اس بات میں سر ہلا کر اچھا کہا۔ عام طور پر سواریاں رستے میں ضرورت پڑنے پر گاڑی رکوا لیتی ہیں، سو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یہ وقت بھی کون سا دہاڑی کا تھا۔ سر جانی ٹاؤن سے 10 منٹ پہلے مین روڈ پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، جہاں عموماً ٹرک ڈرائیورز رات کو کڑک چائے یا کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس آدمی کے کہنے پر میں نے گاڑی کچھ سائڈ پر لگا دی جہاں روشنی کم تھی۔ وہ آدمی گاڑی سے اترا اور پچھلی سیٹ کی طرف آیا۔ اس نے عجیب سی زبان میں اس عورت کو مخاطب کیا۔ وہ کیا بول رہے تھے میں سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اتنا پتہ تھا کہ آدمی عورت کو ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اس آدمی نے غصے میں عورت کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ اس کی گود میں رکھا چادر میں لپٹے وجود کا سر بری طرح سیٹ پر لڑک گیا۔ ہم ابھی آتے ہیں، یہ سامنے ہی میری بیوی کا بھائی ہے، اس سے کچھ سامان لینا ہے، وہ ٹرک ڈرائیور ہے۔ دوبارہ اس سے ملنا ہو کہ نہیں تو سوچا اس کی بہن بھی مل لے اس سے۔ اس آدمی نے اتنی وضاحت پیش کی جس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے انہیں جاتا دیکھنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے چادر میں لپٹے وجود سے خوف سا محسوس ہوا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر خود پر پھونکے۔ اماں بھی یہی کرتی تھی۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو 5 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے ہلکا سا ہارن دیا۔
जेब से अपना मोबाइल निकाल कर मैंने बड़े भाई को मैसेज लिखा। अपनी आमद का किसी को नहीं बताया था तो सोचा भाई को ही बता दूं। कल को अम्मा अब्बा गुस्सा होंगे तो भाई तो कह देंगे ना कि मुझे पता था। मैसेज लिखते लिखते मुझे महसूस हुआ जैसे कोई पास से गुजरा हो। चौंक कर देखा तो कोई भी नहीं था। अपना वहम जानकर दोबारा मैसेज लिखने लगा। अभी मैसेज सेंड ही हो रहा था कि अचानक ही किसी ने मेरी गर्दन की साइड पर कोई नोकीली चीज़ घुसा दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गरम गरम मादा गर्दन से होते हुए मेरे जिस्म में सरायत कर रहा है। साथ ही मेरे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया। मोबाइल हाथ से छूटकर सीट के नीचे जा गिरा। मैं चीखना चाह रहा था मगर आवाज़ जैसे साथ छोड़ गई थी। दिमाग में धुआं धुआं सा फैलता नज़र आ रहा था। धुंधलाती नज़रों से सामने देखा तो वो आदमी और औरत अय्यार मुस्कुराहट लब पर सजाए मुझे देख रहे थे। मुझे उनके धुंधलाहट सदा चेहरे नहायत भयानक लग रहे थे। मैंने हवास इकट्ठे किए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा, मगर मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। खुद को घसीटते और गिरते पड़ते गाड़ी से बाहर जा गिरा। ताज्जुब की बात थी कि कोई आसपास सड़क पर गुजरने वाला भी नहीं था। बेयारो मददगार सड़क पर लेटा सोचने की सलाहियत ख़त्म होती महसूस कर रहा था। इसी असना में धुंधलाती नज़रों ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुलते देखा। चादर में लिपटा वजूद हाथों के बल रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उससे दूर भागने के लिए हाथ पैर चला रहा था। उस वजूद के चेहरे से ढलकी चादर ने मेरे रह सहे औसान भी खता कर दिए। आधा खाया हुआ चेहरा जिसके साइड पर दांतों की जगह खाली गड़ा था जहाँ से कीड़े बाहर आ रहे थे। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था और मुझे अपनी मौत बिल्कुल अपने सामने दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने बैग मेरे पास लाकर रखा और उसमें से मुख्तलिफ औजार निकालने लगा। आरी, छुरा, टोका सभी तो था उसमें। उसने एक औजार से कारी ज़रब मेरे सीधे बाजू पर लगाई तो बाजू जिस्म से अलग हो गया। एक दिल दहलाने वाली चीख ने रात के सन्नाटे को तोड़ा। तकलीफ ने मुझे सोचने के काबिल न छोड़ा। चादर में लिपटे वजूद ने उस बाजू को उठाकर दरिंदों की तरह खाना शुरू कर दिया। वो अफरियत खाती जाती और खुशी से होंठों से रिश्ता खून ज़ुबान से चाटती जाती। आंखें बंद होने से पहले मैंने वो आखिरी ज़रब महसूस की जो उस आदमी ने मेरी गर्दन पर आरी चला कर लगाई थी। खून का फवारा फूट कर उस आदमी के कपड़े भिगो गया और वो अफरियत खुशी से खून पीती रही। आंखें बंद होने के साथ साथ मुझे एक एक करके अपने घर वालों के चेहरे नज़र आने लगे। मैं अम्मा को आवाज़ देना चाहता था, मुझे बचा लो माँ, मगर माँ तो थी ही नहीं। कभी कभी मौत ज़िंदगी को आसान कर देती है और मेरी मौत ने भी मुझे अजियत से निजात दिला दी। एक हफ्ते बाद कचरा चुनने वाला बच्चा एक बोरी को मुश्किल से घसीटते ला रहा था और उसके पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हुए चल रहे थे जिन्हें वो पत्थर मार कर भगाने की कोशिश में था, मगर कुत्ते जैसे इससे बोरी छीनना चाहते थे। उस्ताद, आज तो बड़ी भारी बोरी मिली है, लगता है इस कचरे से अच्छा सामान निकल आएगा और बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। एक छोटे लड़के ने बोरी एक बड़ी उम्र के आदमी के सामने लाकर रख दी। उसने पैर से बोरी हिलाई तो आंखें चमक गईं। बोरी तो वाकई वज़नी थी। आज का खाना तुझे मेरी तरफ से, इतना अच्छा सामान लाने पर। उस्ताद खुश होते हुए बोला, चला ज़रा देखें क्या है इसमें। बोरी की गिरा खोलते ही डर कर ज़मीन पर गिरता उस्ताद औसान खोता होते ही भागने लगा। ब्रेकिंग न्यूज़, आज फिर शहर के एक नाले से बोरी बंद लाश बरामद हुई है। लाश इस हद तक खाई हुई है कि पहचान करना मुश्किल है। पुलिस अब तक कातिल को तलाश ना कर सकी। 1 माह में मिलने वाली ये 5वीं बोरी बंद लाश है। गाड़ी के ब्रेक लगते ही टायरों के चरचराने की आवाज़ ने रात के सन्नाटे को तोड़ा। कहाँ जाना है? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। सरजानी टाउन। चलोगे भाई?